آیت نمبر 29 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون چلو تم اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے انطلقوا إلى ظل تم چلو ایسے سائے کی طرف ذی 3 شعب جو 3 شاخوں والا ہوگا لا ظلیل ولا یغنی من اللہب نہ ہی وہ گہرا سایہ ہوگا اور نہ ہی شعلوں سے بچنے میں کام آئے گا انہا ترمی بشرر کالقصر وہ پھینکے گی شعلے محلات جیسے کأنہ جمالۃ صفر گویا کہ وہ اونٹ ہے زرد رنگ کے ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ھذا یوم لا ینطقون یہ وہ دن ہے کہ جس میں وہ بولیں گے نہیں ولا یؤذن لهم فیعتذرون اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنا عذر پیش کر سکیں ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ھذا یوم الفصل یہ فیصلے کا دن ہے جمعناکم والاولین ہم نے تمہیں بھی جمع کر لیا اور پہلوں کو بھی جمع کر لیا فإن كان لكم كيد فكيدون پس اگر کوئی ہے تمہارے لیے داؤ کو تدبیر تو کر کے دیکھ لو میرے خلاف ویل یومئذ للمکذبین پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے تو مجرموں کی ہلاکت کا ذکر فرمایا اور پھر انسان کی تخلیق کو ذکر فرما کے پہاڑوں کا ذکر زمین کا ذکر کرنے کے بعد انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جب یہ سارا کچھ کرنا اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے تو انسان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھانا اور اس کو حساب کتاب کے لیے جمع کرنا کون سا مشکل ہے فرمایا انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ چلو اب تم اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے،
دنیا میں تم قیامت کا ذکر جو ہے وہ سن کے بڑا عجیب انداز اپنایا کرتے اور یہ کہا کرتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا کہ جب ہم مر جائیں گے، مر کے ہڈیاں ہو کے زمین کے اندر جو ہے وہ زمین کے ذرات کے ساتھ مل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دنیا میں انکار کرتے رہے، لیکن آج انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ آج خود چل کے دیکھ لو، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے وہ سامنے آ چکا ہے یا نہیں آیا۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، فرمایا تم چلو ایک ایسے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہوگا۔ فرمایا جہنم کی آگ جو ہے اس کے شعلے 3 حصوں میں منقسم ہوں گے، یا اللہ رب العزت کی جو بھی اس سے منشا ہے کیسے وہ 3 آگ کے 3 شاخیں کیسے ہوں گی وہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ لیکن فرمایا لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، وہ سایہ جو جہنم کا سایہ ہوگا وہ اتنا گہرا نہیں ہوگا کہ جس سے انسان جو ہے وہ دھوپ سے بچ سکے، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی اتنا سایہ کارآمد ہے کہ جو اس انسان کو آگ کے شعلوں سے بچا سکے۔ یعنی نہ تو تپش میں کام آ سکتا ہے، نہ شعلوں سے بچنے میں کام آ سکتا ہے، بلکہ انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ وہ جہنم جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی جس طرح کے محلات، محل کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے محلات جتنے شعلے جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ پھینکے گی، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہے، یعنی زردی مائل وہ آگ کے شعلے ہوں گے۔ اور زردی مائل کہہ کر انسان کو جو مشرکین مکہ کفار مکہ، چونکہ ان کا رہن سہن اونٹوں کے ساتھ ہی تھا، ان کو خوب تجربہ تھا کہ اونٹوں کا رنگ کیسا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا رنگ بھی ایسا ہی ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو جب وہ دن آ جائے گا، پھر جب ان کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا، جہنم کے شعلوں کے اندر جب یہ لوگ گھر جائیں گے تو اس دن کی ہلاکت جھٹلانے والوں کے لیے لازم ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، وہ دن ایسا ہوگا جس میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، وہ دن ایسا ہے کہ جس میں کوئی بولے گا نہیں۔ اللہ رب العزت جو انسان کے اعمال نامے کو ایک کتاب کی شکل میں اکٹھا فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ دیکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تم کامیاب ہو یا تم لوگ ناکام ہو۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، نہ تو ان کو بولنے کی کوئی ضرورت ہوگی، نہ یہ بول پائیں گے، اور نہ ہی انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ یہ کوئی عذر پیش کر لیں۔ دنیا کے اندر انسان خطا کر بیٹھتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے ندامت کے ساتھ 2 آنسو بہا کے اللہ سے مانگ لیتا ہے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اس انسان کا عذر قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اگر یہ کوئی عذر پیش کرنا بھی چاہیں گے کہ جی ہم سے حماقت ہو گئی ہے، ہم دھوکے میں مارے گئے، ہمیں شیطان نے بہکا دیا، جتنا مرضی عذر یہ پیش کرنا چاہیں، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ یہ اپنا عذر پیش کر سکیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو فرمایا اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ جھٹلانے والے کسی بھی طور پر جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ نہیں پائیں گے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، فرمایا کہ یہ دن فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ ہو کے رہے گا جو جو دنیا میں کر کے آئے ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، ایک ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا ہے، اس کا فیصلہ آج ہوگا، یا تو جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نیکی کر کے آئے ہو آج اس کا بدلہ نہ دیا جائے، گناہ والے کام کر کے آئے ہو اس کی سزا نہ دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ جمعناکم والاولین، اس لیے کہ ہم نے تو تمہیں بھی جمع کر لیا، اور تم سے پہلے جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے امتیں گزری تھیں ہم نے سب کو جمع کیا، یہ نہیں کہ آدھے رہ گئے آدھے آ گئے، بلکہ جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے دن تک آخری انسان جو دنیا میں آنا ہے، ان سب کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جمع فرمائیں گے، اور جمع فرمانے کے بعد یہ اعلان ہوگا ذالک یوم التغابن، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ ہار اور جیت کا دن ہے۔ آج کچھ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار جائیں گے، اور آج کے دن کچھ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت جائیں گے۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، دنیا میں تو بڑے ہیلے بہانے کر لیے کرتے تھے، دنیا میں
اللہ کا حکم توڑنے کے لیے بڑے تمہارے پاس تدبیریں ہوا کرتی تھیں، کبھی جو ہے وہ سود کو جائز کرنے کے لیے کوئی بہانہ بنا دیا، کبھی جو ہے وہ رہن رکھنے کے لیے جو گروی مکان وغیرہ کچھ لیے جاتے ہیں اس میں بھی بڑے بہانے بنا لیے تم نے۔ فرمایا آج کے دن، آج جو قیامت کا دن ہے، آج جو تمہاری پکڑ ہو گئی ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے بچنے کی، تم کچھ کر سکتے ہو میرے خلاف، تو آج کچھ کر کے دکھا دو، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست کسی کا نہیں ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فرمایا وہ دن جو ہے وہ ہلاکت کا دن ہے مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها ووسع لها قبرها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.